حکومت ہے، ریاست پارلیمان ہے، ریاست صوبائی حکومت ہے اور صوبائی اسمبلیاں وہ بھی اسی کے اندر ریاست میں آتی ہیں، اور تمام وہ ادارے جو کہ کسی طرح کے بھی لوکل ٹیکسز لوکل اتھارٹیز ایکسرسائز کرتے ہیں وہ تمام ریاست میں آتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند مخصوص لوگ جن کے بارے میں کہ ہم خیال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت ریاست کو اور ریاستی اداروں میں ایک اس قسم کا ایک پیٹرن ان کے فیصلہ جات میں نظر آ رہا ہے، اور اس ترتیب سے وہ ریاستی اداروں میں مداخلت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی دھڑے کی طرف کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور یہ وہ سیاسی دھڑا ہے جو ریاست کے اداروں کو بشمول افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اب سے چند دن پہلے، اور اسی وجہ سے اس سیاسی دھڑے کے اپنے لوگ یا اپنے ہی رفقا کار وہ ان کو چھوڑ کے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ چند ہم خیال جج صاحبان دھڑے کی طرف ایک نرم گوشہ رکھتے ہوئے آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو مختلف اہم مقدمات کی سماعت کے دوران یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، آگے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ قانون سازی میں ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی۔ تو شروع میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ریاست کیا ہے، تو ریاست کا سب سے جو پہلا اہم جزو ہے وہ حکومت ہے، اور پوری ریاست کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جواب دہ ہے، جبکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب کی جو فورموسٹ لائلٹی ہے وہ ریاست کو ہے۔ تو اس کو میں ذرا کلیریفائی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مقدمہ لگتا ہے اور اس میں کوئی ریاستی اہلکار جو ہے وہ فریق ہے، یا اس کا کوئی کانڈکٹ سامنے آتا ہے جو کانڈکٹ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو عدالت کو بالکل حق ہے کہ اس کے خلاف اسٹرکچر پاس کرے، اس کے خلاف احکامات جاری کرے کہ قانونی کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ یہ آئین کی جو شق ہے، آرٹیکل جو میں نے ابھی کوٹ کیا ہے، آرٹیکل 7 کی خلاف ورزی ہے، اور بالکل اسی طرح سے پارلیمان یا حکومت یہ نہیں کہہ سکتے سپریم کورٹ میں کہ وہ آئینی حدود یا قانونی حدود و قیود کو پامال کر رہے ہیں یا ان کی وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر نہیں رہ رہے، تو بالکل ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ قانون سے تو کوئی بڑا نہیں ہے، یہ جو ایک آئین سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس طرح کا زوم ہونا، خیال ہونا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں، تو یہ سوچ جو ہے یہ غیر آئینی سوچ ہے، یہ آئین کے منافی سوچ ہے، اور کوئی بھی اگر اس طرح کی سوچ رکھے گا تو پاکستان کے ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا فرض ہے کہ وہ یہ باور کرائے کہ یہ سوچ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ ہم سب آئین کے تابع ہیں، آئین ہمارے تابع نہیں ہے کہ آئین ہمیں وہاں سے دستک دے گا اور پھر ہم شو کریں گے کہ ہم آئین سے بڑے ہیں۔ تو خدارہ ہم آئین سے بڑے نہیں ہیں۔ تو یہ جو دوسرا منطق جو دیا جا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 کیسز چل رہے ہیں، اس میں میں نے ابھی پیچھے فالو کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی یہ جو قانون سازی ہوتی ہے ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قانون سازی تو پارلیمان کا استحقاق ہے، قانون سازی کا عدلیہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدلیہ سے جب قانون بن جاتا ہے تو عدلیہ کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون جو بن گیا
اگر وہ کسی طرح سے بھی آئین کی کسی شق سے منافی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ شق جو ہے یہ آپ نے وائلیٹ کر دی ہے، اس قانون کو لہذا ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں۔ عدلیہ کے پاس اختیار ہے، وہ ہائی کورٹ کے پاس بھی ہے ریٹ آف سرچررائی میں، اور وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے معاملے جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں، یہ سارے کے سارے اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ جو 184(3) کی جورسڈکشن ہے اس پہ بھی سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ آپ اس کے کوئی پیرامیٹرز طے کریں، اس کا کوئی کرائٹیریا طے کریں کہ یہ جو سرچررائی کی ریٹ ہے وہ تو وہ شخص کر سکتا ہے جو ڈائریکٹلی اگریوڈ ہو۔ یہ ڈائریکٹلی 184(3) میں پورا لا چیلنج ہو گیا، اور یہ دو جو نئے قوانین آئے ہیں ان کو اس طرح سے چیلنج کر دیا گیا۔ تو پھر یہ کہ ہم سے مشورہ پہلے کیا جائے، یعنی سپریم کورٹ سے مشورہ کیا جائے کہ پارلیمان نے قانون کیا بنانا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کورٹ کے اندر سے فیصلے کہ جس طرح سے اور جس طرح سے پک اینڈ چوز ہوا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ ریاست جو ہے یعنی پارلیمان جو ہے ہم سے پہلے مشورہ، پارلیمان ریاست ہے، عدالت کا ذکر کہیں نہیں ہے ریاست میں، پارلیمان ریاست ہے، حکومت ریاست ہے، عدالت کا ذکر ریاست کے اندر اس طرح سے نہیں ہے۔ تو عدالت تو ہم سب سے اوپر ہے۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سے پوچھوں گا میں کہ ریاست اوپر ہے کہ آئین اوپر ہے، تو جی ریاست اوپر ہے، تو ریاست سب سے اوپر ہے، اور پھر آئین ہے، اور پھر یہ باقی تمام ادارے آتے ہیں۔ تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ قانون سازی جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے، اور قانون سازی میں ان سے یعنی یہ ایک ڈکٹیٹوریل سوچ ہے۔ اور اگر کوئی اس بات پہ اس چیز پہ گھبرا رہا ہے کہ جی یہ کہ کنٹیمپٹ تو یہ پاکستان کے آئین کی ہو رہی ہے جب آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ سوچ کو آئین کی، قانون کی تعظیم میں اس کو ڈھالیں، ریاست کی وفاداری میں اس کو ڈھالیں، نہ کہ ریاست سے بڑے بنے۔ اور اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان آپ جو فیصلہ جات دیتے ہیں اہم کیسز میں بھی مشاورت کر لیا کریں تاکہ ہم اس فیصلے کو چیلنج نہ کریں۔ کبھی ایسا سوچ ریاست نے کبھی رکھی ہے؟ ریاست جو کہ یہاں ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھ رہی، اور یہ جو ریاست کے تابع ہیں یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں ہے۔ ایرر ہے، میں اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں، اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہرگز اس کو اس طرف مت لے کے جائیں کہ ہم اپنی عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو صاف طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صرف اس مخصوص ہم خیال گروپ کے ساتھ نہیں ہیں کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ خود عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہا۔ انہوں نے خود ہی بینچز بنانے شروع کر دیے، خود ہی پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا، کیسز بھی اپنی مرضی سے جدھر کوشش کی لگانے شروع کر دیے، وکلا جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے انہوں نے چننے شروع کر دیے، اور باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ جب کوئی ادارے نے کوشش کی کہ کوئی وکیل کیا جائے تو وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو وکیل یہاں پہ آلریڈی ایک ہے، تو ادارہ تو وکیل کوئی بھی ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن کی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ تو وکیل ہی نہیں کر سکتا۔ اس کیس میں میں پیش ہوا تھا بطور وکیل کے، تو میں اب خاصا سینئر ہو گیا ہوں ایز اے لائر، اور میرا خیال ہے عدلیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میری سینیورٹی پروفیشن میں بھی زیادہ ہے اب۔
تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ تو آلریڈی ان کے ان ہاؤس لائر ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے، تو ان پہ کہا گیا جی وہ چونکہ وہاں ان ہاؤس لائر موجود ہیں تو لہٰذا آپ کس حیثیت میں آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی مجھے تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا، میں آیا تھا، اور انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں آپ یہ سپر سیڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ سوال جو تھے لیگلی ارریلیونٹ سوال تھے، لیکن میں اس وقت بالکل سین نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا۔ ہم بہت صبر سے کام لیتے ہیں سب لوگ، ابھی ہمارے جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں وہ بہت صبر سے کام لے رہے ہیں، پوری ٹیم ہے، ان کے سیکٹری وغیرہ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس میں پیش ہوں۔ اور پھر جب میں پیش ہوا تو میں بڑا سینئر لائر ہوں، میں پھر کہوں گا، اور میں نے وہاں جا کے جب بات شروع کی تو مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کتنی دیر 3 منٹ 5 منٹ 4 منٹ، یعنی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اٹس اے سیریس تھنگ۔ آپ ایک ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، آئین میں کہاں اختیار دیا ہوا آپ کو کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، لیکن آپ اس طرف چل پڑے، اور مجھے بات کرنا بھی وہاں مشکل ہو گیا تھا، لیکن بہرکیف میں نے تقریباً 25-30 منٹ اپنی بات کی، 2 ٹوک بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ یعنی یہ سارے غلط کانسیپٹ جو ہیں بتائے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ، ایک تو سیدھی سی بات ہے جس پہ کہ کسی کو سنا ہی نہیں گیا، کہ الیکشن پاکستان میں سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ اگر اسمبلی کی کوئی تحلیل ہو جاتی ہے، کوئی 2-3 سال پہلے تحلیل ہو جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ بھئی آپ پیس میل کرا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ قومی اسمبلی اور وہ جو نیشنل اسمبلی کی مدت اتنے قریب پوری ہو رہی ہے کہ اگست میں نیشنل اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے، آرام سے آپ سارے الیکشنز اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ فائنینشلی بھی یہ فیزیبل نہیں ہے کہ الیکشنز کو علیحدہ علیحدہ کرایا جائے، لیکن ہوا کیا کہ لگ یہ رہا تھا کہ ایک ایسے دھڑے کو فائدہ دینے کے لیے کہ ان کا جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے الیکشن کرانے کا کہ الیکشن اس کو مضبوط کیا جائے، اور اس دھڑے کا جو کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو یہ لکھنا پڑا ہے۔ ان کے ایک جج صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ووٹ روکا آن اے ریزولوشن آف نو کانفیڈنس، تو کہ نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہو، وہ جو ووٹنگ روکی انہوں نے، یہ نہ صرف آئین سے انحراف ہے بلکہ انہوں نے لکھا ایک جج صاحب نے کہ اٹس اے فراڈ آن دا کانسٹیٹیوشن۔ اور جو ان کے جو اس دھڑے کے جو ہم مسلک چند ججز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے یہ لکھنے پہ کہ یہ تو غیر آئینی اقدام ہے، تو انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں جلدی سے تحلیل کر دیں صدر نے، اور وزیر اعظم کے مشورے پہ صدر نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد جو بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ اس تحلیل اسمبلیوں کی کو بھی غیر قانونی قرار دے۔ تو جب تحلیل کر کے بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر استعفے دے دیے، اور آج انٹرسٹنگلی لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے ویڈیو ٹیپس، یہ جو ویڈیو کچھ ذکر آیا کہ یہ بھی کچھ ان ججز میں سے ہیں، واللہ عالم یہ صحیح ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن چونکہ ذکر آ گیا تھا ان کا انہی چیزوں کے بارے میں، 2 ججز کا ذکر آیا تھا، ایک سپریم کورٹ کے وہ جو پرویز الہی صاحب کے سیکرٹری پکڑے گئے تھے انہوں نے یہ ذکر کیا، اور آپ سب نے سنا تھا ایک جج صاحب ہائی کورٹ میں ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دے دیا۔ ان کو تو اس چیز کے بعد ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے تھا، اور ڈائریکشن کس کو ایشو کر دی؟ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو۔ کیا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جو ہے ہمارے آئین میں وہ تابع ہے ایک پروونشل ہائی کورٹ کے جج صاحب کے؟ ہرگز تابع نہیں ہے۔ اور پھر اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی، آپ مجھے سب بتائیں کہ کیا وہ جو پارٹی ہے جو استعفوں والی پارٹی ہے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے استعفے دیے؟ کیا ان کے جو اسپیکر تھے اسد عمر صاحب، کیا وہ ان کو نہیں ملے تھے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو جب اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے کوشش کی چلیں ویریفائی کرتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ نئے اسپیکر آئے راجہ پرویز اشرف صاحب تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جی کہیں زبردستی تو استعفے نہیں لے لیے،
لہذا کچھ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے جن سے زبردستی ہوئی تھی ان کی بات مان لی گئی، لیکن اس کے بعد جب ان کو دوبارہ بلایا گیا باقیوں کو کہ بھی آئیں آپ ہمیں آ کے وضاحت کریں، ہمیں بتائیں، تو اس پہ اسد عمر صاحب تشریف لائے، ان کو ملے اور کہنے لگے نہیں ہم سب کے استعفے منظور کریں، ہم سب کے استعفے منظور کریں۔ جب استعفے منظور ہو گئے تو ایک بھی کسی نے پریس میں یہ بات اس وقت کھل کے نہیں کی یا اسپیکر صاحب کو بھی نہیں بتایا کہ ہم تو استعفے واپس لے رہے ہیں، اور آئین میں جب کوئی استعفے دیتا ہے آرٹیکل 64 میں تو استعفے واپس کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، اور ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے نہ صرف کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق نیوٹرل صحیح فیصلے کرے، بلکہ نظر بھی آئے کہ وہ امپارشل فیصلے کر رہی ہے۔ اب یہ ہو گیا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس آئیں، آڈیو لیک سے مزید تقویت اس بات کو ملی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو لگتا ہے کہ وہ جیسے سارے کے سارے نظام میں کوئی انڈو انفلوئنس جو ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں، عدلیہ کے جو فیصلے ہیں تو چنانچہ آوازیں جو ہیں اندر سے اٹھیں، عدلیہ کے اندر سے اٹھیں، یہ عرفان قادر نے یا یہ آپ نے ہم لوگوں نے نہیں اٹھائی ہیں، اندر سے اٹھی کہ یہ تو ون مین شو ہے۔ پھر عدالتی فیصلے ہوئے کہ چیف جسٹس جب بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں تو سب مل کے کریں، تاکہ اور ججز کو کس طرح سے شامل کرنا ہے یہ سارے عدالتی فیصلے ہوئے، ان عدالتی فیصلوں کو بھی وائلیٹ کیا گیا۔ ان حالات میں دو بہت اہم قوانین آئے، بہت اہم پیش رفت ہوئی، پارلیمان نے یہ قوانین کا نفاذ کیا۔ پہلا قانون یہ تھا کہ جب پارلیمان نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں، تو پارلیمان کی خواہش ہوئی اور بالکل صحیح انہوں نے سپریم کورٹ کا ساتھ دیا، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ پارلیمان کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ یہ بینچز کیسے بنیں گے اور کیسز کس طرح سے یہ 184(3) کے جو ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا یا کس طرح سے ان کو ایڈمٹ کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس قانون میں آ گئی۔ دوسری جانب کراچی میں شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے حکومت